اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کتب فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر اذا جب حضر آئے احدکم تم میں سے کسی کو الموت موت ان اگر ترکا اس نے چھوڑا ہو خیرن مال الوصیت و وصیت کرنا، یہ جو کتبہ ہے نا فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر الوصیت یعنی وصیت کرنا، یہ اس کے ساتھ متعلق ہے، یعنی تم پر وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آئے بشرطے کہ اس نے مال چھوڑا ہو، للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق حقاً حق ہے علی المتقین پرہیزگار لوگوں پر، فمن پس وہ آدمی بدلہ جس نے اس کو تبدیل کر لیا اس وصیت کو بعد ما سمعه بعد اس کو سننے کے فإنما اسمہ تو اس کا گناہ بے شک اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلونہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے، فمن پس وہ آدمی خاف جسے خوف ہو اندیشہ ہو میں موسن وصیت کرنے والے سے جنفن طرفداری کا او اثمن یا گناہ کا فاصلح پس وہ اصلاح کرا دے بینہم ان کے درمیان فلا اثم تو کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت زیادہ بخشنے والا رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں احکامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک جامع آیت کے بعد پہلا حکم قصاص کے بارے میں آپ نے پڑھا، اب دوسرا حکم وصیت کے بارے میں ہے۔ دین اسلام کے احکامات تدریجاً نازل ہوئے، یعنی ایک ہی دم سارے احکامات نازل نہیں ہوئے، کیونکہ اس طرح تمام احکامات پر ایک ہی دم عمل کرنا ممکن نہ تھا، تو اس کے آہستہ آہستہ احکامات نازل ہوتے رہے۔ مثلاً شراب کے بارے میں پہلے ہی حکم نازل ہوا کہ اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں لیکن اس کا شر جو ہے نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا کہ نماز کے اوقات کے اندر نشے کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اور پھر تیسرا حکم نازل ہوا جس میں کلی طور پر شراب کو حرام کیا گیا۔ اسی طرح وصیت کے بارے میں بھی احکامات سورہ نساء کے اندر نازل ہوئے، لیکن شروع کے اندر اللہ تعالی نے یہ حکم نازل کیا، اور سورہ نساء کے نازل ہونے کے بعد اس حکم کو اس کے ایک حصے کو ختم کر دیا گیا، اس کو منسوخ کہتے ہیں، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ میراث کے بارے میں زمانے جاہلیت میں بہت بڑا ظلم و ستم تھا، جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ میراث لے لیتا تھا، یا جو طاقتور ہوتے تھے، بچوں کا، عورتوں کا
کمزوروں کا میراث کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل ہندوؤں کے اندر بھی یہی سسٹم رائج ہے، کوئی آدمی جب مرتا ہے تو اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے ساری میراث اس کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح آپ یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، تو امریکہ میں ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میراث اس کی بیوی کو دے دی جاتی ہے، بیوی فوت ہوتی ہے تو خاوند کو دے دی جاتی ہے۔ تو میراث کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بہترین نظام نازل کیا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عارضی حکم نازل کیا اور کہا کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے جس کا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے اندر وصیت کرے، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، یا یہاں اس کا معنی بہتر ہے انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق وصیت کرے، یعنی اپنے مال کے اندر تمام جو رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اس کی اولاد ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے حصے مقرر کر لے۔ مثلا ویسے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر 1,00,000 روپے ہوں تو وہ اس سے مقرر کر لے کہ 10,000 فلاں کے لیے، 20 فلاں کے لیے، 20 فلاں کے لیے۔ لیکن جب میراث کے احکامات نازل ہو گئے تو اب اس آیت کے اندر صرف 2 چیزوں میں وصیت جاری ہوگی۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قانون متعین کر دیے۔ ایک تو یہ کہ بطور میراث جس کو میراث میت کا ترکہ مل رہا ہے تو وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ وارث کو جو اسے مل رہے ہیں نا، تو اس کے لیے اب وصیت جائز نہیں ہے۔ نہ تو ان کے حصوں کو وصیت کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ حصے متعین ہے۔ لیکن بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو وارث نہیں ہوتے۔ مثلا میں مثال دوں، ایک آدمی کے بیوی بچے ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو اس کے بھائیوں کو تو نہیں ملتا، بھتیجوں کو تو نہیں ملتا۔ تو شریعت نے یہ طے ہوا شریعت میں کہ اپنے مال کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، تیسرے حصے کی 1/3 مال کی وصیت وہ کر سکتا ہے۔ وہ قریبی ان رشتہ داروں کے لیے بھی جن کو میراث نہیں مل رہی، میراث کے حقدار وہ نہیں ہیں، یا کسی رفاعی یا دینی ادارے کے لیے بھی، یا کسی اور یتیم غریب آدمی کے لیے بھی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اب حد جو مقرر ہو گئی وہ 1/3 مال ہے۔ 1/3 مال کا مطلب یہ تھا کہ 3 لاکھ روپے اگر اس نے چھوڑے ہیں تو 2 لاکھ تو لازماً ورثاء کے اندر اس کے تقسیم ہوں گے، اور 1 لاکھ روپے اپنی مرضی کے مطابق وہ وصیت کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو اختیار دیا ہے کہ جاتے جاتے بھی دنیا سے اپنے مال کے تیسرے حصے کو جہاں مناسب سمجھے وصیت کر لے، اور اس کو حق قرار دیے متقی لوگوں پر، یعنی اس کی ترغیب دی ہے قرآن نے۔ شروع میں تو فرض تھا نا، یہ جب میراث کے احکام نازل ہوئی اس وقت فرض تھا یہ، اب اس کی ترغیب ہے کہ ایک مالدار آدمی کو، خصوصاً جس نے کچھ مال چھوڑا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم تیسرے حصے کی وصیت ان قریبی رشتہ داروں کے لیے کر لے، یا کسی اچھے کام کے لیے جن کا میراث کے اندر حصہ نہیں بنتا، ان رشتہ داروں کے لیے۔ اس حکم کے اندر وہ بہت سارے سوالات، ان کے جوابات بھی حل ہو گئے کہ مثلا میراث کے جو احکامات ہیں، ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک آدمی کے پاس ملکیت تھی، وہ آدمی فوت ہو رہا ہے، اب اسی طرح ملکیت چھوڑ کر جائے تو اس پر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو مٹانے کے لیے شریعت نے کچھ بنیادی اصول بیان کر دیا۔ میراث تو انہی کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ایک آدمی کے اگر بیٹے ہیں تو میراث اس کو ملے گی، پوتوں کو نہیں ملتی۔ یعنی ایک آدمی کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس آدمی کی میراث جو ہے نا، اگر وہ فوت ہو گیا اسی طرح اس نے وصیت اگر نہ کی تو شریعت میں ان پوتوں کو ایسا نہیں ملتا۔ لیکن مالی حقوق تو ہیں اس پورے خاندان پر ہے، ان کے بھائیوں پر بھی، اس کے جو دادا ہے اس پر بھی۔ اس کا طریقہ شریعت نے یہ بیان کر دیا کہ اپنے تیسرے مال، زیادہ سے زیادہ یہ آخری حد ہے، تیسرے مال کی وصیت کر لے، یا اسے کچھ کم مال کی وہ وصیت کر لے، تاکہ ان لوگوں کو بھی نواسے ہوں، پوتے ہوں، ان کو بھی حصہ مل جائے۔ بعض ائمہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو لازم قرار دیا ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اسحاق بن راہوے، ابن حزم، ابن ظاہری، ابن داؤد ظاہری وغیرہ، انہوں نے کہا کہ وصیت کرنا تیسرے مال کی پوتوں کے لیے لازم ہے، اگر نہیں کرے گا تو حاکم وقت اس کے مال میں سے تیسرا حصہ اس کے پوتوں کو دے دے گا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس پر پوری امت کا اجماع ہوتا ہے، اس وصیت کے بارے میں بھی پوری امت کا اجماع نہیں ہے۔ کسی ریاست کے اندر اگر اس طرح کا قانون بن جائے کہ دادا کے لیے لازم ہے کہ اپنے پوتوں کے لیے تیسرے مال کی وصیت وہ کرے، اور اگر اس نے نہ بھی کی اور حاکم وقت اگر پوتوں کو دے دے تو یہ جائز ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستانی ویسے تو ہمارے آئلی قوانین جو ہیں میراث کے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، صدر ایوب کے دور میں یہ پیدا ہوئی اور آج تک وہ چلی آ رہی ہے۔ صدر ایوب کے دور میں جو اصلاحات ہوئیں اس کے اندر ایک بہت بڑا غلط قدم اٹھایا گیا کہ پوتوں کے لیے ان کے والد کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ مثلا ایک آدمی اس کے 3 بیٹے ہیں، جس میں سے ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا اور اس کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں۔ اب ہمارے قانون کے مطابق اس کے جو زندہ بیٹے ہیں ان کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کے برابر، ہر بیٹے کے برابر حصہ جو ہے اس کے پوتوں کو بھی ملتا ہے، اور یہ ان کے والد کا حصہ ہوتا ہے جو اپنے والد کی، یعنی ان پوتوں کا جو دادا ہے نا، ان کی زندگی کے اندر ہی جو فوت ہو گیا تھا۔ یہ بہرحال غیر شرعی ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دادا اگر وصیت ہی کر لے، باقاعدہ اس کے قانونی حیثیت نہ بھی دی جائے، ویسے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے وصیت کر لے کہ یہ جو میرے پوتے ہیں تو ان کے اکثر ان کے والد کا جو حصہ بنتا ہے نا وہ 3/4 مال سے کم ہی ہوتا ہے، 3/4 مال زیادہ بن جاتا ہے، تو چلے ان کے والد کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کی میں وصیت کرتا ہوں پوتوں کے لیے۔ تو قانونی طور پر تو ویسے بھی وہ لیں گے، اگر کوئی اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کے لیے سخت ترین قانون ہے، اس کی ذات میں آتا ہے وہ قانوناً، تو وہ ان کو لازماً ان کے نام پر زمینیں بھی آئیں گی اور جو بینک کے اندر پیسہ ہوگا وہ بھی ان کو ملے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر روکے گا تو خود جیل کے اندر جانا پڑے گا اسے۔ اگر والد وصیت کر لے تو شرعی لحاظ سے بھی ان کے لیے جائز ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین صورت ہے جو اگر ہم کر لیں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ بہرحال عملاً وصیت جو ہے نا وہ مکمل طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ منسوخ ہی ہو چکی ہے، یعنی وصیت کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں ایک مسئلہ یہ پچھلے دنوں کا ہے، ایک آدمی فوت ہوا، کافی اس کی جائیداد ہے، اچھا اس کی اپنی بیٹی کے بیٹے ہیں اور کمزور بھی ہیں مالی طور پر، لیکن اس نے وصیت نہیں کی۔ اب جب وصیت نہیں کی تو اب ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس کے دور کے عصبات جو ہوتے ہیں، دادا پر دادا کے جو رشتہ دار آئیں گے، مال تو سارا ان کو مل جائے گا، لیکن اللہ نے اس کو یہ جو ہے نا اختیار تو دیا تھا نا مرنے والے کو کہ اگر کہہ دیتا کہ تیسرے حصہ مال کا جو ہے نا یہ میرے جو بہن کے بیٹے ہیں، نواسے کہتے ہیں یا کیا ان کو، پوتے تو بیٹے کے بہن بھانجے، یہ بھانجوں یا بھانجیوں کے لیے ہے یا کچھ اور رشتہ دار ہے، تو یہ آدمی کر سکتا ہے اور شرعاً جائز بھی ہے، بلکہ قرآن نے اس کو حق کہا ہے۔ وصیت کے ذریعے سے اس طرح کے میراث، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے قوانین خود ہی بنا دیے، کچھ کہا کہ اس بندے کے اختیار میں ہو، تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے نا بندے کے لیے کہ جاتے ہوئے کچھ جو ہے نا اس کو اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی کے مطابق، ہاں جن کو میراث مل رہی ان کو اب نہیں دے سکتا، یہ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، لیکن جن کو میراث نہیں مل رہی ان کو دے سکتے ہیں، نواسے ہیں، بھانجے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، تو ان کا وہ حصہ مقرر کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے، دیکھیں یہاں جو پہلی آیت نازل کی نا تو اس کے آخر میں بھی فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں، اور یہاں بھی فرمایا متقی لوگوں پر یہ حق ہے۔ یہ معاملات زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کی جو پابندیاں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو متقی کہا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو، بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہو،
بہت زیادہ تلاوت کرنے والا ہو، معاملات دنیا میں اگرچہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف زندگی گزار رہا ہو، لیکن لوگ اس کو متقی کہیں گے بڑا پرہیزگار ہے، حالانکہ تقویٰ کے لیے کام تو ہے ہی ضروری نا۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا، اور جتنا ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ تو تقویٰ کے درجات پر چڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ معاملات زندگی کا بھی خیال کرے۔ اب ایک آدمی یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ بہت سارے اس کے قریبی رشتہ دار ہیں جو سخت غریب بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ دو چار آدمیوں کو جمع کر کے یہ کہہ لے کہ یا تو اپنی زندگی میں دے دے، یا انہیں کہے کہ اگر میں مر گیا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ تو کتنا غریب لوگوں کا بھلا ہو، ان تک جو ہے نا مال تقسیم ہو جائے۔ تو متقی آدمی ہوگا تو اس کو لازماً اس کی فکر ہوگی، اور متقی نہیں ہوگا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اسے۔ یا ایک بات جو قرآن نے بعض اوقات قرآن ایک لفظ بول لیتا ہے لیکن اس کے اندر معنی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان ترک المال، جس نے مال چھوڑا ہو تو وہ وصیت کرے، مال اگر نہ ہو تو پھر تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، فقیر آدمی کیا وصیت کرے۔ لیکن یہاں مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، اس میں بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، یعنی ایک نیک آدمی ایک اچھی گاڑی میں اگر سفر کرے، یا اچھا خوبصورت مکان بنا لے، یا خوبصورت قیمتی لباس پہن لے، یا کسی اچھی جگہ پر کھانا کھا لے، تو لوگ کہتے ہیں یہ متقی نہیں ہے۔ متقی آدمی وہ تو سیدھا سادہ، وہ تو دنیا کی نعمتوں سے دور، وہ تو غریب، وہ تو جو ہے نا خراب گاڑی کیا پیدل چلنے والا۔ یہ ذہنوں کے اندر ایک تصور ہے، قرآن اس کو بھی مٹانا چاہتا ہے۔ کوئی مال بھی ہے اگر حلال طریقے سے ہو اور حلال طریقے پر خرچ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، اچھی چیز ہے۔ یہ کوئی شر نہیں ہے کہ ایک آدمی اس سے گھبرائے۔ وہ مال شر ہوتا ہے جو حرام طریقے سے آتا ہے، اور وہ مال جو حلال طریقے سے آئے جتنا بھی ہو، چاہے ایک آدمی کروڑ پتی تو کیا کھرب پتی بھی بن جائے، اس کے لیے خیر ہی ہوگا۔ اور حقیقت میں آپ دیکھیں دنیا کے اندر آج جو بڑے بڑے دینی ادارے چل رہے ہیں اور بہت سارے غریب لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں، اس طرح کے یہ مالدار لوگ جن کا حلال طریقے سے مال کماتے ہیں اور اللہ کے راستے میں بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، وہ اگر حلال مال ہوگا تو حلال طریقے پر خرچ ہوگا اور وہ خیر ہی خیر ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا ایک بستی کے اندر 10 لاکھ روپے غریبوں میں بانٹتا ہے تو اس میں کیا شر ہے؟ اس میں خیر ہی خیر ہے، کئی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یا ایک آدمی رفاع عامہ کی کوئی بلڈنگ بنا لیتا ہے، یا لوگوں کے لیے یا جہاد کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مجاہدین کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو خیر ہی خیر ہے یہ۔ اس لیے مال خود شر نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت یہ بات بیان کی ایک مثال کے ذریعے سے، فرمایا کہ انسان کی زندگی ایک کشتی کی طرح ہے اور مال و دولت ایک پانی کی طرح ہے۔ لازم بات ہے کہ کشتی نے پانی کے اوپر ہی جو ہے نا چلنا ہے، خشکی پر تو کشتی سفر نہیں کر سکتی، لیکن فرمایا یہی پانی جب اسی کشتی کے اندر آ جائے تو اس کے غرق ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ بس معاملہ اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی کشتی چلا رہا ہے پانی کے اوپر، پانی اس کی زندگی ہے کشتی کی، پانی ختم ہو جائے تو کشتی رک جائے، لیکن یہی پانی اگر اسی کشتی کے اندر اگر کسی سوراخ سے آنا شروع ہو جائے تو یہی پانی اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ بس انسان کا اور مال کا بھی یہی تعلق ہے، مال و دولت کے ذریعے سے انسان کی زندگی کی کشتی اور نیکیوں کی کشتی چلتی ہے، لیکن یہ مال و دولت اگر انسان کے دل کے اندر آ جائے، اس کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ مال انسان کی ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے۔ پھر انسان حلال سے حرام کی طرف جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، دوسروں کے مال جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی ناجائز طریقوں سے کوشش کرتا ہے، اور پھر یہی مال اس کی زندگی کو شر بنا دیتا ہے۔ مال کی کثرت یا قلت کا معاملہ نہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ممکن ایک آدمی کسی جھونپڑی کے اندر رہتا ہو، 2 وقت کا کھانا اس کو میسر نہ ہو، چند ٹکے اس کے پاس ہوں اور ان کی محبت اس میں دل میں آ جائے اور وہ غرق ہو جائے، اور دوسری طرف کوئی کھرب پتی ہو لیکن اس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اپنے آپ پر بھی خرچ کرتا ہو،
اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے مال یہ برا نہیں ہے، مال خیر ہے، اسی وجہ سے تو مال کو ضائع کرنے سے جو ہے نا روکا گیا ہے، اس کی حفاظت۔ اور ایک مال، اپنی مال کی حفاظت میں ایک آدمی جب اپنی جان دے دیتا ہے تو شریعت اس کو شہادت کی موت دیتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی ڈاکو آ گئے ان کو نہیں دینا چاہتا، اس کی حفاظت میں اس کی جان اگر ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو شہادت کی موت اللہ دے دیتا ہے۔ جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرنا انسان پر لازم ہے، اسی طرح اپنے مال کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ خیر ہو۔ خیر قرآن اسی مال کو کہتا ہے کہ جو ناپاک نہ ہو اور جو کمایا بھی گیا ہو حلال طریقے سے اور اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہو۔ بعض اوقات مال حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے لیکن اس سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، وہ شر بن جاتے، حرام ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک آدمی کماتا ہی حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، تو اس کے لیے وہ شر بن جاتا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جس نے اس وصیت کو تبدیل کر لیا اس کے سننے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، تو اس کا اسم، اس کا گناہ محض صرف عَلَى الَّذِينَ لوگوں پر ہوگا، يُبَدِّلُونَ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ وصیت کے وقت ایک یا دو آدمی تھے، تین آدمی تھے، ایک آدمی نے ان کے سامنے وصیت کی کہ میرا مال وہاں یہاں خرچ کرنا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد ان آدمیوں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر لی، تو اس کا گناہ میت کو نہیں ہوگا، ان تبدیل کرنے والوں کو ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ وہ لوگ سمجھیں کہ جس نے وصیت کی تو مر گیا ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کو احساس دلایا کہ دیکھو کوئی بھی اگر موجود نہیں ہے تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ جو تصور ہے نا، یہ انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو تربیتی نظام رکھا ہے اس کے اندر یہ تصور کہ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور عالم بھی ہے، جاننے والا ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے اور ایک گلی سے کے پاس رکے تو ایک عورت ایک بچی کو، ایک لڑکی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو اس نے کہا کہ اماں جی آپ نے سنا نہیں ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملاوٹ سے منع کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہاں امیر المومنین کہاں ہے، حالانکہ دیوار کے پیچھے سن رہے تھے وہ۔ تو بچی نے کہا کہ امیر المومنین اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور اگر زندگی میں آ جائے، ہزار وعظوں اور تقریروں سے جو ہے نا یہ زیادہ انسان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے یہاں بھی چونکہ جس نے وصیت کی وہ مر گیا، اس نے تو زندگی میں پھر آنا نہیں ہے، اور جن کے بارے میں کی تو وہ تو موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ صفت اللہ نے بیان کی کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، جو تبدیل کریں گے وہ خود ہی گناہگار ہوں گے۔ البتہ ایک صورت یہاں بیان کر دی تبدیلی کی، وہ یہ ہے کہ فمن خاف من موص، بس جس کسی کو خوف ہو وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اثمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم تو وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، یعنی اس میت کے وارثوں کے درمیان، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں اس پر۔ وصیت کرنے والوں نے یہ سننے والوں نے یہ محسوس کیا کہ میت جو ہے جنفن کسی طرفداری کی وجہ سے یہ غلط وصیت کر رہا ہے، مقصد جو ہے نا کسی رشتہ دار کے ساتھ اس کی محبت زیادہ ہے یا اپنے رشتہ داروں کو نقصان دینا چاہتا ہے، اس لیے وصیت کر رہا ہے۔ تو جنفن کا مطلب ہوتا ہے کہ غلطی سے انسان طرفداری کر رہا ہو، اور اسمن کا مطلب ہے جان بوجھ کر جو ہے نا وہ غلط وصیت کر رہا ہو۔ تو ان دونوں صورتوں میں وصیت سننے والوں کا کام یہ ہے کہ تمام اس کے وہ رسا کو یا جن کے بارے میں وصیت ان سب کو بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ دیکھو میت نے تو یہ وصیت کی ہے لیکن ہم نے محسوس کیا یہ وصیت غلط کی ہے اس نے، اور محض فلاں نقصان دینے کے لیے کی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اصلاح کر لیں، اور باہمی مشورے سے اگر اصلاح ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ شریعت نے یعنی وصیت ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر ہم تنسیخ نہیں کر سکتے، لیکن باہمی مشورے سے اب ہوگا۔ وصیت سننے والے اپنی طرف سے اب کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایک آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، اور خصوصاً یہ جو کلالہ ہوتے ہیں جن کو ہم میراث وغیرہ کہتے ہیں،
تو بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کو ورثاء کو نقصان دینے کے لیے غلط قسم کی وصیتیں کرتے ہیں، مقصد نقصان دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی وصیت کے اندر اگر وصیت سننے والوں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر طرفداری کا یا گناہ کا معاملہ ہے، تو اب دیکھیں اس کو اگر جاری کریں گے نا تو اس کا نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان میت کا ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی جنت کے کام کرتا رہتا ہے اور جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے، اور وصیت کے اندر غلطی کر کے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے، تو اس آدمی کو میت کو دوزخ سے بچانے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا، اس لیے ایسی وصیت کے اندر اصلاح کر لینی چاہیے۔ فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی یہ تبدیلی کرنے والوں پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر، اذا حضر، جب آئے احدکم تم میں سے کسی کو، الموت، موت، ضروری نہیں ہے موت کے وقت ہی، اچھا اپنی صحت کے اندر بھی، تندرستی کی حالت میں بھی ایک آدمی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے یہ۔ اور بہتر تو یہ آج کل کی تو موتیں بھی ایسی نہیں ہے نا کہ ایک آدمی لمبا عرصہ جو ہے نا بیمار پڑے گا، چارپائی پر ہوگا۔ حادثاتی موتیں رہتی ہیں، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور ایک دم مر گیا، ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے اور گفتگو کے دوران مر گیا۔ اس وجہ سے ان حالات کے اندر تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وصیت پہلے ہی اگر کر کے رکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وصیت کے اندر لازماً یہ بات بھی کہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے اوپر جو ہے نا یہ جو چیخ و پکار ہے نا، نوحہ، یہ نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب میت پر رونے والے روتے ہیں تو اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے، میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ وصیت کر لے، وصیت کر لے گا، اور پھر اگر لوگ روئیں گے اور چیخ و پکار کریں گے تو اس کا گناہ انہی کو ہوگا۔ لیکن ایک آدمی کو اس کی فکر نہیں، وصیت نہیں کرتا، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ میت کو بھی عذاب دیا جائے۔ یہ نوحہ کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا جس طرح ہمارے ہاں خواتین کرتی ہیں، یہ سخت جرم ہے، اور حدیث میں آتے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو وصیت کر لے تو عذاب نہیں ہوگا۔ اذا حضر، جب آئے احدکم تم میں سے کسی کو، الموت، موت، ان ترک خیر، اگر اس نے چھوڑا ہو مال، الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق یا انصاف کے مطابق، حقاً، حق ہے، علی المتقین، پرہیزگار لوگوں پر۔ فمن بدلہ، پس جو کوئی اس کو تبدیل کرے گا، بعد ما سمع، بعد اس کو سننے کے، فإنما اسمہ، تو اس کا گناہ محض صرف علی الذین، لوگوں پر ہوگا، یبدلون، جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ فمن خاف، پس جس کسی کو خوف ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، پس وہ اصلاح کر دے، یعنی جس نے وصیت سنی، بینہم، ان کے درمیان، یعنی میت کے ورثاء کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، میت کے ورثاء یہ جن کے بارے اس نے وصیت کی، ان کے درمیان اصلاح کرا دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين.